بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے جس کی برکت سے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک ہو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ میرے معزز بھائی اور دوستو، آج 12 ربیع الاول کی رات ہے۔ آج کی رات برکتوں کی رات ہے اور رحمتوں کی رات ہے۔ آج کی رات آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے۔ آپ جو بھی پریشانی آپ پر آئی ہے، جو بھی مشکل ہو، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کی دعا ہے انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی دعائیں قبول ہو جائے گی۔ میرے معزز بھائی اور دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سورج کے غروب ہونے کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے اور مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ اس وقت سے لے کر صبح صادق تک، اس درمیانی وقفے میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ کے پاس فارغ وقت ہو، تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بالکل تازہ وضو کرنا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان تازہ وضو کر لیتا ہے تو اس سے تمام گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے بالکل تازہ وضو کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ تازہ وضو کریں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کر لینی ہے۔ نماز حاجت آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ تو دونوں رکعتوں میں آپ لوگوں نے ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے پہلی رکعت میں بھی 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی 50 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں کی یہ نماز مکمل ہو جائے، یہ نماز حاجت مکمل ہو جائے، تو آپ لوگوں نے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ لوگ کم از کم 111 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ جو بھی مسنون اور معثور درود پاک ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، مختصر درود پاک بھی پڑھ سکتے ہو اور درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہو جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر 111 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کو آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ لوگوں کی جو حاجت ہو، آپ لوگوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے وہ حاجت مانگ لینی ہے اور ساتھ ہی یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہنا ہے۔ تو دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو آپ لوگوں نے 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو مکمل کرے تو تیسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ جل جلالہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا وہاب جل جلالہ۔ تو آپ لوگوں نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھ لینا ہے اور 313 مرتبہ آپ لوگوں نے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ لوگ یہ 2 نام تسبیح کے دانوں کی مدد سے بھی پڑھ سکتے ہو، انگلیوں کے مدد سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو 313 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ لوگ 313 مرتبہ مکمل کرے تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک کے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انتہائی یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ
ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے۔ آپ لوگ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کی جو پریشانی ہو، جو مشکل ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ محترم بھائیو اور دوستو، یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، تمام دعائیں بھی قبول ہو جائے گی، پریشانیاں مشکلات بھی دور ہو جائے گی۔ محترم بھائیو اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔